السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع ہے حضرت عمر بن مرہ جہنی رضی اللہ عنہ کا اپنی قوم کو دعوت دینا۔ حضرت عمر بن مرہ جہنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ہم لوگ اپنی قوم کی ایک جماعت کے ساتھ حج کرنے گئے تو میں نے مکہ میں خواب دیکھا کہ ایک چمکتا ہوا نور دیکھا جو کعبہ سے نکل رہا تھا، اور اس کی روشنی سے یثرب کا پہاڑ اور جوہینہ کا اشر پہاڑ روشن ہو گیا، اور مجھے اس نور میں یہ آواز سنائی دی کہ تاریکی چھٹ گئی اور روشنی بلند تک کہ میں نے ہیرا اور شہرہ کے محلات اور مدائن کا شہر اور سفید محل اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور اس نور میں یہ آواز سنائی دی کہ اسلام کا ظہور ہو چکا، بت توڑ دیے گئے اور رشتے جوڑ دیے گئے۔ میں گھبرا کر اٹھا اور اپنی قوم سے کہا، اللہ کی قسم قریش کے اس قبیلہ میں کوئی بڑا واقعہ پیش آنے والا ہے۔ اور میں نے ان کو اپنا خواب سنایا۔ جب میں اپنے علاقہ میں پہنچا تو وہاں خبر پہنچی کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی ایک آدمی پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ چنانچہ میں وہاں سے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خواب سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر بن مرہ، میں وہی نبی ہوں جس کو تمام بندوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ میں سب کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اور میں ان کو اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ وہ خون کی حفاظت کریں اور صلہ رحمی کریں اور ایک اللہ کی عبادت کریں اور بتوں کو چھوڑ دیں اور حج بیت اللہ کریں اور 12 مہینوں میں سے رمضان کے ایک مہینے کے روزے رکھیں۔ جو میری بات مانے گا اسے جنت ملے گی، اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ دوزخ میں کی آگ میں جائے گا۔ اے عمر، ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم کی ہولناکی سے امن دے گا۔ میں نے کہا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آپ جو حلال لے کر آئے ہیں آپ جو حلال اور حرام لے کر آئے ہیں، میں اس سب پر ایمان لے آیا، اگرچہ یہ بات بہت سی قوموں کو بری لگے گی۔ پھر میں نے آپ کو وہ چند اشعار پڑھ کر سنائے جو میں نے آپ کی بعثت کی خبر سن کر کہے تھے۔ ہمارا ایک بت تھا اور میرے والد اس کے خادم تھے۔ میں نے کھڑے ہو کر اس بت کو توڑ دیا، پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل دیا، اور پھر میں نے یہ اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حق ہے، اور پتھروں سے بنے ہوئے بتوں کو سب سے پہلے چھوڑنے والا ہوں، اور میں نے اپنی پنڈلی سے لنگی کو اوپر چڑھا لیا، اور میں ہجرت کرتا ہوا جا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ، آپ تک پہنچنے کے لیے دشوار گزار راستوں کو اور سخت زمینوں کو طے کر رہا ہوں۔ میں یہ ساری مشقت اس لیے اٹھا رہا ہوں تاکہ میں اس ذات کی صحبت میں رہا کروں جو خود بھی لوگوں میں سب سے بہتر ہیں، اور ان کا خاندان بھی، اور جو اس اللہ کے رسول ہیں جو تمام انسانوں کا بادشاہ ہے اور آسمانوں کے اوپر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشعار سن کر کہا، شاباش اے عمر بن مرہ۔ پھر میں نے کہا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میری قوم کی طرف بھیج دیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر بھی میرے ذریعہ سے فضل فرما دے جیسے آپ کے ذریعے سے مجھ پر فضل فرمایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیج دیا اور یہ ہدایت دی کہ نرمی سے پیش آنا اور صحیح اور سیدھی بات کرنا، سخت کلامی اور بدخلقی سے پیش نہ آنا اور تکبر اور حسد نہ کرنا۔ میں اپنی قوم کے پاس آیا اور میں نے کہا، اے بنی رفاع، بلکہ اے قبیلہ جوہینہ، میں تمہاری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں اور تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اور میں تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ تم خون کی حفاظت کرو، صلہ رحمی کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو اور بتوں کو چھوڑ دو، اور بیت اللہ کا حج کرو، اور 12 مہینوں میں سے رمضان کے ایک مہینہ کے روزے رکھو۔ جو مان لے گا اسے جنت ملے گی، جو نافرمانی کرے گا وہ دوزخ کی آگ میں جائے گا۔ اے قبیلہ جوہینہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں عربوں میں سب سے بہترین قبیلہ بنایا ہے، اور جو بری باتیں عرب کے دوسرے قبیلوں کو اچھی لگتی تھی، اللہ تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت میں بھی تمہارے دلوں میں ان کی نفرت ڈالی ہوئی تھی۔
کیونکہ وہ دوسرے قبیلے 2 بہنوں سے اکٹھی شادی کر لیتے تھے اور شہر حرام میں جنگ کر لیتے تھے اور اپنے باپ کی بیوی سے بعد میں نکاح کر لیتے تھے۔ بنی لوئی بن غالب، اللہ کے بھیجے ہوئے اس نبی کی بات مان لو، دنیا کی شرافت اور آخرت کی بزرگی ملے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری قوم میں سے ہر کوئی میرے پاس نہ آیا، صرف ایک آدمی نے آ کر کہا، اے عمر بن مرہ، اللہ تیری زندگی کو تلخ کرے، کیا تم ہمیں اس بات کا حکم دیتے ہو کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں اور ہم اپنا شیرازہ بکھیر دیں، ہم اپنے ان آباء و اجداد کے دین کی مخالفت کریں جو عمدہ اور بلند اخلاق والے تھے؟ یہ تہامہ کا رہنے والا قریشی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کس چیز کی دعوت دیتا ہے؟ نہ ہمیں اس سے محبت ہے اور نہ ہم اس کی بزرگی تسلیم کرتے ہیں۔ پھر وہ خبیث نے یہ شعر نعوذ باللہ پڑھنے لگا۔ ابن مرہ ایسی بات لے کر آیا ہے جو اس آدمی کی بات نہیں ہو سکتی جو چاہتا ہے کہ حالات درست ہو جائیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابن مرہ کا قول و فعل ایک نہ ایک دن ضرور گلے کا چچندر بن کر رہے گا، چاہے اس میں کچھ دیر لگے۔ وہ ہمارے گزرے ہوئے اسلاف کو بے وقوف ثابت کرتا ہے۔ جو ایسا کرنا چاہتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر بن مرہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہو خدا اس کی زندگی کو تلخ کر دے اور اس کی زبان کو گونگا اور آنکھوں کو اندھا کر دے۔ راوی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، مرنے سے پہلے ہی اس آدمی کے سارے دانت گر چکے تھے اور وہ اندھا ہو چکا تھا اور اس کی عقل خراب ہو چکی تھی اور اسے کسی کھانے میں ذائقہ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ حضرت عمر اپنی قوم